ایک دن میں کچی آبادی میں گیا، وہاں مجھے ایک لیکچر دینا تھا۔ میں لیکچر دے کر فارغ ہوا تو کچی آبادی کے نواح میں مقیم ایک اسکول ماسٹر جو میرا لیکچر سننے آیا تھا، میرے پاس آیا اور بولا، ہماری خواہش ہے کہ آپ کچھ طلباء کی کفالت کرنے میں ہماری مدد کریں۔ میں نے استفسار کیا، تعجب ہے، کیا اسکول سرکاری اور ان میں تعلیم مفت نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ہم نے ان کے لیے یونیورسٹی میں پڑھائی کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، اس نے جواباً کہا۔ اس پر میں نے کہا، یونیورسٹی کی حیثیت بھی تو وہی ہے، کیا وہ سرکاری نہیں؟ وہ تو طلباء کے لیے وظائف بھی جاری کرتی ہے۔ آخر وہ بولا، میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں، ہمارے ہاں سیکنڈری اسکول میں بعض طلباء ایسے بھی نکلتے ہیں جن کے حاصل کردہ نمبر کا تناسب سالانہ امتحان میں 99% سے کسی طرح کم نہیں ہوتا۔ چند ایک میں تو ذہانت و فطانت کا ایسا جوہر پایا جاتا ہے جو ایک امت میں تقسیم کر دیا جائے تو اس کے لیے بھی کافی ہو۔ ایسے طالب علم اسکول کی تعلیم سے فراغت کے بعد شہر جا کر میڈیکل، انجینئرنگ، اسلامی قانون یا کمپیوٹر کے میدان میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کا خواہاں ہوتا ہے، لیکن اس کا باپ اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے، بہت پڑھ لیا تم نے، اب آرام سے گھر بیٹھو اور بکریاں چرانے جایا کرو۔ کیا بکریاں چرانے؟ میں بے ساختہ چلایا۔ اس نے کہا، ہاں ہاں، بکریاں چرانے۔ اور واقعی لڑکا بیچارہ تعلیم کا سلسلہ منقطع کر کے اپنے والدین کے ساتھ بکریاں چرانے شروع کر دیتا ہے۔ نتیجتاً اس کی تمام صلاحیتیں اور مہارتیں اندر ہی اندر دم توڑ دیتی ہیں۔ سالہ سال یوں ہی گزر جاتے ہیں اور وہ بکریاں چراتا رہتا ہے۔ اسی دوران شادی ہوتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں جو اپنے والد کا طرز زندگی اپناتے اور بالآخر بکریاں چراتے ہیں۔ اسے گمبھیر مسئلے کا حل کیا ہے؟ آپ نے اس کے متعلق کیا سوچا ہے؟ میرا سوال تھا۔ وہ بولا، ہمارے پاس اس کا حل اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم اس کے باپ کو قائل کرنے کی کوشش کریں، وہ بکریاں چرانے کے لیے چند 100 روپے کے عوض جن کی ادائیگی کا ذمہ ہم اپنے سر لیتے ہیں، کوئی ملازم رکھ لے اور اس کا ہونہار بیٹا اپنے خداداد صلاحیتوں کو بڑھانے اور انہیں نکھارنے میں مصروف ہو جائے، نیز تعلیم مکمل ہونے تک ہم اس کے تمام اخراجات پورے کرتے رہیں۔ یہ کہہ کر ماسٹر چند ثانیے کے لیے خاموش ہوا اور سر جھکائے بیٹھا رہا۔ پھر یکایک بڑے پرجوش لہجے میں کہنے لگا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ افراد کار کی وہی صلاحیتیں اور نفع بخش قابلیتیں ان کے سینوں ہی میں ڈوب کر رہ جائیں اور وہ ساری عمر ان پر حسرت کی آہیں بھرتے رہیں۔ اسکول ماسٹر کے جانے کے بعد میں نے اس کی باتوں پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ بلندیوں پر فائز ہونا اس کے بغیر ناممکن ہے کہ دستیاب مہارتوں کی بھرپور انداز سے استعمال میں لایا جائے اور اپنے اندر مزید صلاحیتیں پیدا کرنے کے تک غدو جاری رکھی جائے۔ جی ہاں، میں یہ بات چیلنج کے طور پر کہتا ہوں کہ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں، خواہ وہ علم و تحقیق کا شعبہ ہو یا دعوت و تبلیغ اور خطابت کا میدان، تجارت کا پیشہ ہو یا طب انجینئرنگ مشغلہ، کامیاب لوگوں کا تجربہ کریں۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے خاندان یا اپنے معاشرے کے کامیاب افراد کے اطوار کا مطالعہ کریں۔ یہ دیکھیں کہ ایک کامیاب باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ کیسا سبھاؤ ہے، یا ایک کامیاب بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کیوں کر خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ یہاں کامیاب افراد سے میری مراد کامیاب افراد ہی ہے، نہ کہ وہ لوگ جو جبراً دوسروں کے کندھوں پر سوار رہتے ہیں اور عزیز و اقارب ان کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ آپ کامیاب زندگی گزارنے والے ایسے تمام افراد
کے کردار کا مشاہدہ کریں، میں یقین سے کہتا ہوں ان میں سے ہر ایک، خواہ اسے احساس ہو یا نہ ہو، اپنے میدان میں چند مخصوص مہارتیں استعمال کرتا ہے جن کے بدولت وہ کامرانی کی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ بعض افراد فطری طور پر کامیاب ہنر استعمال کرتے ہیں، یہ بات ان کے مزاج کا حصہ ہوتی ہے، جبکہ بعض دیگر افراد مہارتیں سیکھ لیتے ہیں اور انہیں استعمال کر کے کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں ہم ایسے ہی کامیاب لوگوں کو تلاش کر کے ان کی حیات و مستار کا مطالعہ کریں گے اور ان کا طریقہ کار جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیسے کامیاب ہوئے، اور کیا ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم بھی وہی راستہ اپنا کر ان کے مانند کامیاب زندگی کا خواب شرمندہ تعبیر کر سکیں۔ کچھ عرصہ قبل میں نے دنیا کے ایک امیر ترین آدمی سلیمان راضی کا انٹرویو سنا تھا۔ میں اس کے کوہ ساروں جیسے بلند عزائم اور شاندار افکار سے بے حد متاثر ہوا۔ وہ بے پناہ جائیداد کا مالک ارب پتی انسان ہے۔ اس نے سینکڑوں مساجد تعمیر کی ہیں اور ہزاروں یتیم اور بے سہارا بچوں کی کفالت کا ذمہ اٹھا رکھا ہے۔ ایک ایسا آدمی جو کامیابی و کامرانی کی بلند و بالا چوٹی پر براجمان ہے۔ اس نے 50 برس قبل ترقی کے اس سفر کی شروعات کے متعلق بتاتے ہوئے کہا کہ وہ ایک عام آدمی تھا جس کے پاس ہاتھ پاؤں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، جنہیں کام میں لا کر وہ اپنے لیے 2 وقت کی روٹی، سوکھی روٹی کا بندوبست کرتا ہے، اور کبھی 2 وقت کی روٹی سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ روزی کمانے کی خاطر لوگوں کے گھروں میں صفائی ستھرائی کا کام کرتا اور کبھی سارا دن کسی دکان یا بینک میں مزدوری کرتا تھا۔ اس نے تفصیل سے ان تمام مراحل کا ذکر کیا جن سے گزر کر وہ دامن کوہ سے بلندی کی طرف سفر کرتے ہوئے چوٹی پر جا پہنچا۔ میں نے سلیمان راضی کی مہارتوں اور صلاحیتوں پر غور کیا تو مجھ پر منکشف ہوا کہ ہم میں سے بیشتر افراد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جیسی شہرت اور ناموری حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ہر آدمی کچھ مخصوص ہنر سیکھے اور چند مہارتیں اپنائے، پھر ان پر سختی سے عمل پیرا رہے اور انہیں اپنے معمولات میں شامل کرے۔ ایک اور بات جو ہمیں مہارتوں کی جستجو پر اکساتی ہے، یہ ہے کہ بعض افراد میں بے پناہ تخلیقی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن انہیں ان کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ ان صلاحیتوں کو بیدار کرنے اور ان کے متعلق شعور دلانے کے سلسلے میں کوئی فرد ان کی مدد اور رہنمائی نہیں کرتا۔ کچھ لوگ بہت اچھی تقریر کر سکتے ہیں، بعض گہرے کاروباری ذہن کے مالک ہوتے ہیں، کوئی بہت ذہین و فطن اور وسیع النظر ہوتا ہے۔ مشکل صرف ان قابلیتوں کی ہے کہ احساس کی ہے۔ خوش نصیب لوگ یا تو خود اپنے اندر موجود صلاحیتوں کا کھوج لگا لیتے ہیں یا تعلیم کے مرحلے سے گزرتے ہوئے کسی کا بیدار مغز استاد اسے باخبر کر دیتا ہے۔ ادارے کے ملازم کو اس کا نگراں باس مطلع کر دیتا ہے۔ کسی خوش قسمت کو راہ دکھانے کے لیے اس کا کوئی بھائی یا دوست خیر خواہ نکل آتا ہے۔ ہر چند ایسے ناصحین کم ہی کسی کو میسر آتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہنر اور مہارتیں روح کی جیل میں قید ہو کر رہ جاتی ہیں، انہیں باہر آ کر پہنچنے اور نشو و نما پانے کا موقع نہیں ملتا۔ بالآخر معاشرے کا عام مزاج ان پر غالب آ جاتا ہے اور یہ غن چہن کھلے مرجھا جاتے ہیں۔ تب ہم کوئی ذہین لیڈر یا بے مثال خطیب یا کوئی اچھا عالم کھو دیتے ہیں، یا کوئی کامیاب شوہر اور خیر خواہ باپ گنوا بیٹھتے ہیں۔ اس کتاب میں ہم چند نمایاں صلاحیتوں اور مہارتوں کا ذکر کرتے ہیں۔
اگر وہ آپ کے اندر موجود ہیں تو ہم انہیں بیدار کرنے کی کوشش کریں گے، بصورت دیگر ہماری کوشش ہوگی کہ وہ مہارتیں آپ میں پیدا ہو جائیں۔ تو آئیں ہمارے قدم سے قدم ملائیں۔ واضح تصویر: جب آپ پہاڑ کی بلندی پر چڑھنا شروع کریں تو چوٹی پر نگاہ رکھیں، ارد گرد بکھرے پڑی چٹانوں کی طرف نہ دیکھیں، اعتماد سے قدم قدم چلتے رہیں، جست لگانے کی کوشش نہ کریں۔ یوں آپ کا